کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ عشق کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی بھٹکتی روح کو ہو جائے تو پھر یہ عشق نہیں، موت کا بلاوا بن جاتا ہے۔ وادی سون کے قدیم غاروں میں جانے والی عائزہ واپس تو آ گئی، لیکن کیا وہ واقعی اکیلی واپس آئی تھی؟ لاہور کے ایک معروف اور تاریخی کالج میں عائزہ نامی لڑکی زیر تعلیم تھی۔ وہ سائنس کی ہونہار طالبہ تھی، مگر مزاجن انتہائی شرمیلی اور کم گو۔ لڑکوں سے بات کرنا تو دور، وہ اپنی کلاس کی لڑکیوں میں بھی کم ہی گھلا ملا کرتی تھی۔ ایک روز سائنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سالٹ رینج کے قدیم غاروں کے اسٹڈی ٹرپ کا اعلان ہوا۔ چونکہ یہ دورہ آثار قدیمہ اور جیولوجی کی طالبات کے لیے تھا، اس لیے صرف 16 منتخب طالبات کو جانے کی اجازت ملی، جن میں عائزہ بھی شامل تھی۔ عائزہ کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے قدرت کے سربستہ رازوں کو کھوجنے کی شوقین تھی۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہی تمام طالبات کالج کے گیٹ پر جمع ہو گئیں۔ مسز فریدہ جو ان کی نگران اور مینٹور تھیں نے سب کی حاضری لی، اور یوں کوسٹر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئی۔ شہر سے نکلتے ہی موٹر وے کا سفر شروع ہوا تو طالبات نے بیت بازی اور ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ سب کے چہرے خوشی سے تمتمائے ہوئے تھے، لیکن عائزہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد بس قدیم پہاڑی سلسلے کے دامن میں رکی۔ سامنے وہ پراسرار غار موجود تھا جو صدیوں پرانے راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھا۔ یہ جگہ ویران تھی اور مقامی لوگ اسے جنوں کا مسکن کہتے تھے، اسی لیے وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مسز فریدہ طالبات کو لے کر غار کے اندر داخل ہوئیں۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور چمگادڑوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھیں، فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ غار کے وسط میں قدیم کاریگری کے نمونے تھے جو حیران کن تھے۔ اسی دوران عائزہ کی نظر ایک چھوٹے سے قدیم دروازے پر پڑی جو باقیوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر عائزہ چپکے سے اس دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ ابھی وہ اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ بھاری بھرکم پتھر کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ باہر باقی لڑکیاں اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھیں۔ دوپہر ہوئی تو مسز فریدہ نے کھانے کا اعلان کیا۔ جب حاضری لی گئی تو عائزہ غائب تھی۔ عائزہ کہاں ہے؟ مسز فریدہ نے پریشانی سے پوچھا۔ لڑکیاں اسے ڈھونڈنے نکلیں، آوازیں دیں، مگر غار کی دیواروں سے صرف ان کی اپنی بازگشت واپس آئی۔ مسز فریدہ کے ہوش اڑ گئے کیونکہ بچیوں کی ذمہ داری ان پر تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو انتظامیہ اور مقامی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس کی نفری مشلیں اور ٹارچ لے کر غار میں اتری۔ تلاشی کے دوران ایک انسپکٹر کی نظر اسی خفیہ دیوار پر پڑی جو کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ جب اسے زور لگا کر کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ عائزہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ مسز فریدہ نے گھبرا کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد عائزہ نے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں پوچھا، میڈم ہم کہاں ہیں؟ وہ بالکل خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بس میں واپس لایا گیا، لیکن اس واقعے نے پورے ٹرپ کا مزہ گرگرا کر دیا تھا۔ عائزہ سے بار بار پوچھا گیا کہ وہ وہاں کیسے پہنچی اور بے ہوش کیوں ہوئی، مگر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اصل کہانی عائزہ کے گھر واپسی کے بعد شروع ہوئی۔ اگلے ہی روز کالج میں اس دورے کے حوالے سے ایک اہم ٹیسٹ تھا جس کے نمبر فائنل میں شامل ہونے تھے۔ عائزہ بے ہوشی کی وجہ سے کچھ بھی تیار نہیں کر سکی تھی۔ رات کو وہ پریشانی کے عالم میں اپنی میز پر بیٹھی تھی۔ اچانک اس کا قلم خود بخود حرکت کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ لگائے بغیر کاپی پر غار کی تاریخ اور جیولوجی کے متعلق بہترین نوٹس لکھے جانے لگے۔ عائزہ خوف سے کانپنے لگی۔ تحریر کے آخر میں ایک دل کی شکل بنی اور اس میں لکھا تھا، صرف تمہارے لیے عائزہ۔ وہ چیخ مار کر کمرے سے باہر بھاگی اور اپنی بہن کو بلا لائی، مگر جب اس نے کاپی دکھائی تو بہن کو وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ تحریر صرف عائزہ کی آنکھوں کے لیے تھی۔ اس رات عائزہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگلی صبح وہ ڈرتے ڈرتے امتحان دینے گئی۔ جیسے ہی سوالیہ پرچہ سامنے آیا وہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی سوال تھے جن کے جواب رات کو غیبی طاقت نے اس کی کاپی پر لکھے تھے۔ اس نے آسانی سے پرچہ حل کر لیا، لیکن اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ کیا وہ کوئی جن تھا یا کوئی بھٹکی ہوئی روح؟ اب سلسلہ بڑھنے لگا۔ کبھی کمرے کی دیواروں پر خون جیسے سرخ رنگ سے تم میری ہو لکھا نظر آتا تو کبھی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی شفقت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ عائزہ گھر والوں کو بتاتی تو وہ اسے وہم قرار دے دیتے، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک نادیدہ عاشق اس کی جان کو چمٹ چکا ہے۔ اسی اثنا میں عائزہ کے والدین نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی۔ ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا،
लड़का जिसका नाम शहरयार था इंतहाई वजीहा और सुलझा हुआ नौजवान था। जब वो लोग आयजा को देखने आए तो आयजा चाय की ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम में गई। शहरयार ने एक नज़र आयजा को देखा और पसंद कर लिया। आयजा के दिल में भी शहरयार के लिए नरम गोशा पैदा हो गया। शायद वो उस खौफनाक साये से निजात के लिए किसी सहारे की तलाश में थी। बात पक्की हो गई। घर में मिठाइयाँ तकसीम हुई और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। आयजा बहुत खुश थी कि शायद अब उसकी जान छूट जाएगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस चीज़ ने उसे चाहा है वो इश्तराक पसंद नहीं है। मंगनी के कुछ ही दिन बाद एक क़यामत टूट पड़ी। खबर आई कि शहरयार अपनी गाड़ी में शहर से वापस आ रहा था कि एक ट्रक से खौफनाक हादसा पेश आया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। आयजा की दुनिया उजड़ गई। सुहाग का जोड़ा पहनने से पहले ही उसका मुकद्दर स्याह हो गया। गम की इस शिद्दत में उसे दोबारा वही सरगोशियां सुनाई देने लगी। हवाओं में, सन्नाटों में वही आवाज उसे पुकार रही थी, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे पास आ जाओ। आयजा का जहनी तवाजुन बिगड़ने लगा। एक दिन जैसे किसी सहर के ज़ेरे असर वो घर से निकली। कॉलेज जाने की बजाय वो उसी बस अड्डे पर पहुंची जहां से वादिये सून की गाड़ियां जाती थीं। वो एक कठपुतली की तरह सफर करती हुई दोबारा उसी गार के सामने जा पहुंची। गार के अंदर उसी खुफिया मकाम पर उसे एक साया मुजस्सम शक्ल में दिखाई दिया। वो एक वजीहा पैकर था जिसके हाथ में सुर्ख गुलाब था। वो आहिस्ता आहिस्ता आयजा की तरफ बढ़ा। आयजा पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। उस साये ने गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया। आयजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। उसने वो नादीदा फूल थाम लिया और जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब उसने आंख खोली तो वो एक अलग दुनिया में थी। एक ऐसी हसीन वादी जहां सिर्फ वो थी और उसका वो आसेब महबूब। वो उसके कांधे पर सर रखे खुश थी। उसे लगा उसे उसकी जन्नत मिल गई, लेकिन हकीकत कुछ और थी। आयजा को मिलने के बाद कई साल गुजर चुके हैं। आज वो शहर के दिमागी अमराज के अस्पताल के एक बंद वार्ड में है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सदमे ने उसका दिमागी तवाजुन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन आयजा वो अपनी ही दुनिया में मगन है। वो हवाओं से बातें करती है, खाली फिजा में देखकर मुस्कुराती है और अक्सर अपने बालों पर किसी का हाथ महसूस करके शर्माती है। लोग उसे पागल कहते हैं, मगर वो अपनी आसेब की मोहब्बत में हमेशा के लिए कैद होकर एक अनदेखी दुनिया की मलिका बन चुकी है।